ہندوستان نے اعلان کیا ہے کہ وہ جنگ کے خلاف ہے، تاہم دہشت گردی کا مقابلہ کیا جانا بھی ضروری ہے۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستان کی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے چین کے وزیر خارجہ اور کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن وانگ ای سے کل رات ٹیلی فون پر بات کی اور کہا کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف کارروائی کرنا ضروری تھا، لیکن جنگ چھیڑنا ہندوستان کا انتخاب نہیں ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے فوجی کارروائی روکنے کے لیے پہل کی ہے اور ہندوستان نے اسے قبول کر لیا ہے۔ امید ہے کہ علاقائی امن و استحکام جلد از جلد بحال ہو جائے گا۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے امید ظاہر کی کہ ہندوستان اور پاکستان پرسکون رہیں گے اور تحمل کا مظاہرہ کریں گے، بات چیت اور مشاورت کے ذریعے اختلافات کو صحیح طریقے سے نپٹائیں گے اور حالات کو قابو سے باہر ہونے سے روکیں گے۔ مسٹر وانگ ای نے کہا کہ چین ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مشاورت کے ذریعے ایک جامع اور دیرپا جنگ بندی کی حمایت کرتا ہے۔ یہ دونوں ممالک کے بنیادی مفاد میں اور بین الاقوامی برادری کی مشترکہ خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ دوسری جانب چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بھی ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ بندی کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ بین الاقوامی کوششوں کے نتیجے میں کل ہندوستان اور پاکستان نے جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے ہندوستان کے خارجہ سیکریٹری کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی تک پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم اپنی فتح کا جشن منا رہی ہے، ایسے میں جنگ بندی کی کسی خلاف ورزی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے بھی کہا ہے کہ پاکستان دیانتداری کے ساتھ سیز فائر کے نفاذ کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی جانب سے چند علاقوں میں خلاف ورزیاں جاری ہیں اور ہماری افواج صورتحال سے نمٹنے کے لیے ذمہ داری اور تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ سیز فائر کے ہموار طریقے سے نفاذ کے لیے موضوع سطح پر رابطے ہونا چاہیے اور زمین پر موجود فوجیوں کو بھی تحمل برتنا چاہیے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ بات چیت میں سندھ طاس معاہدہ، کشمیر اور دہشت گردی کا مسئلہ زیر غور آئے گا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا کہنا تھا کہ ہندوستان شاید پاکستان سے جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب ہندوستان ضرور نظر ثانی کرے گا اور اس سارے عمل میں ہندوستان کی ساکھ پر سوال آ چکا ہے۔ واضح رہے کہ ہندوستان اور پاکستان نے کئی دنوں کی جھڑپوں کے بعد کل جنگ بندی سے اتفاق کیا تھا اور اس بات کا اعلان کیا تھا کہ دونوں ملکوں کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن 12 مئی کو بات چیت کریں گے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی سیاسی جماعت عوامی لیگ پر پابندی لگا دی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ کی جماعت پر انسداد دہشت گردی قانون کے تحت پابندی لگائی گئی ہے۔ عوامی لیگ کی سرگرمیاں مقدمے کی سماعت مکمل ہونے تک معطل رہیں گی۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل ایکٹ میں ترمیم کی بھی منظوری دے دی ہے۔ ترمیم سے سیاسی جماعتوں اور متعلقہ اداروں پر مقدمہ چلانے کی اجازت دی گئی ہے۔ عوامی لیگ نے عبوری حکومت کے اس اقدام کو ناجائز قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ واضح ہے کہ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد گزشتہ برس اگست میں شدید عوامی دباؤ کے بعد استعفیٰ دے کر ملک سے ہندوستان فرار ہو گئی تھی۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت بھارت سے شیخ حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ بھی کر چکی ہے۔
دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران خطے میں امن و استحکام کو بہت اہمیت دیتا ہے اور وہ ہمسایہ ممالک کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے لیے اپنی کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کرے گا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق سید عباس عراقچی نے اپنے حالیہ دورہ دہلی کا ذکر کرتے ہوئے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ ہندوستان کے حالیہ دورے کے دوران ان کی ملاقات ہندوستان کی صدر، وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر سے ہوئی۔ اس کے علاوہ ایران اور ہندوستان کے 20ویں مشترکہ کمیشن کا اجلاس بھی وزرائے خارجہ کی سربراہی میں منعقد ہوا۔ انہوں نے ایران اور ہندوستان کے درمیان تعلقات کو دیرینہ اور دوستانہ قرار دیا اور کہا کہ عالمی اتار چڑھاؤ کے باوجود یہ روابط ہمیشہ مضبوط اور فعال رہے ہیں۔ عباس عراقچی نے امید ظاہر کی کہ ایران کی حکومت کی فعال اور متوازن خارجہ پالیسی کے تحت ایران ہندوستان تعلقات نئے عروج تک پہنچیں گے۔ آخر میں انہوں نے تاکید کی کہ اسلامی جمہوریہ ایران خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعاون جاری رکھنے اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش پر آمادہ ہے۔ جنگ تھم گئی، امریکہ کا اہم رول، پاکستان کو وارننگ۔ جھارکھنڈ میں مسلم نوجوان کا ہجومی تشدد کے ذریعے قتل۔ سعودی عرب میں ہفتے بھر میں 15,000 سے زائد غیر قانونی تارکین وطن گرفتار۔ ہند و پاک جنگ بندی کا دنیا بھر میں خیر مقدم، سفارتکاری پر زور۔ امریکی جج نے فلسطین کے حامی طالب علم کو رہا کر دیا۔ غزہ پر بمباری کے لیے اسرائیل نے تجارتی ڈرونز میں تبدیلیاں کر کے ان کا استعمال کیا۔ جنوبی کوریا، حکمران پارٹی نے سابق وزیر اعظم کو نئے صدارتی امیدوار کے طور پر منتخب کر لیا۔ IMF ہندوستان کی مخالفت کے باوجود پاکستان کو قرض فراہم کرے گا۔ کل تک ہندوستان اور پاکستان کے درمیان شدید نوعیت کی کشیدگی پائی جا رہی تھی۔ اسلام آباد کی جانب سے مذاکرات کا پیغام دیا تو ضرور گیا تھا، مگر ہوتا یہ ہے کہ جب کشیدگی میں شدت آ جاتی ہے تب مذاکرات پر آمادگی کا پیغام اپنی معنویت کھو بیٹھتا ہے۔ مذاکرات انہی فریقین میں ہوتے ہیں جن میں کسی نہ کسی سطح پر اعتماد ہو۔ چونکہ اعتماد پارا پارا کر دیا گیا تھا اور کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی تھی، اس لیے مذاکرات کا امکان بظاہر معدوم ہوا تھا، مگر کل شام ہونے تک جنگ بندی کا اعلان ہوا، جو ایک اہم واقعہ ہے۔ اسے پاکستانی اہل اقتدار کی اپنی سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی سے چشم پوشی کا نتیجہ کہنا چاہیے کہ ایسے حالات پیدا ہوئے تھے۔ اس کے باوجود ہم امید کر رہے تھے کہ اسلام آباد کی جانب سے ٹھوس تجاویز پیش ہوں گی تاکہ اتنا اعتماد بن سکے کہ گفتگو یا مذاکرات بامعنی ہوں۔ چونکہ ہندوستان کا منصوبہ دہشت گردی کے مراکز کو ہدف بنانا تھا، اس لیے حملوں کو ہدف بند رکھا گیا تھا، لہٰذا یہ خطرہ پہلے دن نہیں تھا کہ مکمل جنگ جیسے حالات پیدا ہوں گے۔ اسی لیے یہ اندیشہ بھی نہیں تھا کہ اس سے دو ملکوں کا نظام تعلیم متاثر ہوگا، مگر جب بھی جنگ یا جنگ جیسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو دیگر شعبہ جات کے علاوہ شعبہ تعلیم بھی محفوظ نہیں رہ پاتا ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں جنگ یا مسلح گروہوں میں تصادم ہو رہے ہیں وہاں پر طلبہ کی تعلیم بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ ایک ادارہ ہے GCPEA، گلوبل کولیشن ٹو پروٹیکٹ ایجوکیشن فرام اٹیک۔ اس نے 2022 اور 2023 کے دوران متاثرہ ملکوں کے نظام تعلیم کا جائزہ لینے کے بعد ایجوکیشن اینڈ ایکٹ 2024 کے عنوان سے اپنی جو رپورٹ جاری کی تھی، اس میں بتایا گیا تھا کہ مذکورہ 2 سال میں شعبہ تعلیم پر
6,000 حملے ہوئے، جن کے نتیجے میں 10,000 طلبہ، اساتذہ اور تعلیم و تدریس سے وابستہ دیگر افراد یا تو فوت ہو گئے یا زخمی ہوئے یا انہیں کسی نہ کسی سطح پر نقصان ضرور پہنچا ہے۔ اسے عاقبت نااندیشی ہی کہا جائے گا کہ قومی، بین الاقوامی اور عالمی سطح پر بعض عناصر نہ تو امن و آشتی کی فکر کرتے ہیں، نہ ہی نئی نسل کے مستقبل کی۔ ان کے پیش نظر فوری مفادات ہوتے ہیں یا انہیں اعلی کار بننا ہی آتا ہے۔ خدا کرے کہ شعبہ تعلیم پر ایسے عناصر کا سایہ بھی نہ پڑے اور نئی نسل بہترین تعلیم سے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ نیو یارک ٹائمز نے ڈونلڈ ٹرمپ کی تجارتی پالیسیوں اور عالمی مارکیٹوں پر ان کے اثرات کے پیش نظر امریکی شہریوں کو درپیش معاشی طوفانوں کے لیے تیار رہنے کو کہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز میں شائع شدہ مضمون میں مالی اور معاشی مبصرین اور ماہرین نے انتباہ دیا ہے کہ امریکہ کو بہت جلد اقتصادی طوفانوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا امریکی گھرانوں کو چاہیے کہ اپنے لیے ہنگامی فنڈز کا اہتمام کریں۔ اس مضمون میں درج ہے کہ امریکی صدر نے اپنے تجارتی اور ٹیرف جنگ سے بین الاقوامی سطح پر معاشی کشیدگی اور افراط زر کا خطرہ بڑھا دیا ہے، جبکہ بہت سے امریکی شہری وسیع کساد بازاری کی زد میں آ سکتے ہیں۔ گھریلو معیشت کے ماہر رمیت ستھی نے کہا ہے کہ ایک ہنگامی فنڈ امریکی شہریوں کی بقا یا زوال کے لیے فیصلہ کن ہو سکتا ہے۔